ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ اپنا ایک نیا مکان بنا رہے تھے، 3 مکان بنا رہے ہیں وہ اور ان کی فیملی۔ میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو بھی بتا دوں۔ ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، آپ عن قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ میں نے کہا سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں۔ آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں یہ گھر راس نہیں آیا۔ گھر جب سے شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعہ، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں تو لوگوں کی نظر کھا گئی، یہ فلاں فلاں آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے اور جتنا خوبصورت ہوگا جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ اس بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں اپنی بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اماں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی تو ہم نے نیا مکان بنایا، کوئی تازہ شاخ توڑ کر لیا، اماں نے کہا، اماں تازہ شاخ لو کے اوپر چڑھ گئی، اماں اس شاخ سے ایسے ہی دیواروں کو مار رہی، ایسے ہی، اور کہہ رہی ہے کہ میرا گھر خراب کر رہا ہے، میرا گھر چھوڑ نکل یہاں سے۔ یہ پتہ تھا کہ اماں کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس آتے بھی ہیں اور اماں جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے پاس۔ میں نے بھی اماں کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اماں کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا لینا کرنا۔ نانی اماں کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے، ادھر نانی اماں کے جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے، اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہاپتی کھاپتی اماں آ گئی اور کہنے لگی بس نکل گئے۔ پوچھا اماں کیا ہے؟ کہنے لگی نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر سیڑھیوں کے اوپر جا کر وہاں ایک کونے میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا لیا، اپنا سامان لگا رہے تھے، وہ تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئے۔ اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے جو گندگیوں میں، نالیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کر ہانپ رہے ہوتے ہیں، بڑی نالیوں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کر نا اپنے بدن کو جھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کے ریوڑ گھس آئے تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی؟ بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا؟ جس گھر میں شیاطین آ جائیں، شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں۔ بیت الخلاء کو جتنا چاہے ٹائلیں لگا دیں، لگزری بنا دیں، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے، اس شیشے نے اور اس کمکموں نے۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلاء میں ایک فیملی رہتی ہے، بھائی میاں بیوی ہوں گی تو بچے ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا، خبث اور خبائث۔ تو سب سے پہلے تو جنات تھا، شیاطین۔ دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے دوسرا، وہ خس ملدوم اور لیبر کا لوگ ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں، کوئی اسپائسی چیزیں، کوئی لذیذ چیزیں بنائیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں تو اس کو تکلیف نہ دو، پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو، کچھ اس کو دے دو۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو، اس بیچارے کو تکلیف ہوگی، مولا میرے جیب میں بھی ہوتا، میں بھی کھاتا۔ یہ جو غریب لیبر آتی ہے، لیبر تو غریب ہی ہوگی نا، مستری، مزدور، ان کی نظر کھا جاتی ہے۔ میں نے بکریاں رکھیں، 8 بکریاں تو ذبح ہو گئیں اور لیبر کھا گئی، 9ویں جو ہے آخر حرام ہو گئی، وہ چھری کے نیچے بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا نکالو یہاں سے بکریاں، 8 تو چھری کے نیچے آئیں اور 9ویں جو ہے وہ خود حرام ہو گئی۔ اور تیسری اور آخری چیز، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی گھر راس نہیں آیا، یہ میرے پاس بہت واقعات آتے ہیں۔ اس کی نظر ہوتی ہے، لیبر کی ہوتی ہے، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اب تو سائنس بھی ایول آئی پہ، بیڈ آئی پہ
چاہو میرا لفظ لکھو سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، پتہ نہیں کہاں فیس بک پہ ایول آئی، بیڈ آئی، پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ پاگل ہو چکی ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ ان کے قصے کہانیاں ہیں، ارے میرے کملی والے نے فرمایا، اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے کہ سچ نہیں ہے تو ہو کیسے سکتا ہے، ہو کیسے سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرامین بہت زیادہ ہیں نظر بد پہ، حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ ہیں، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ ہیں، واقعات بہت زیادہ ہیں، تجربات بہت زیادہ ہیں۔ تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی، بعض اوقات ہم اپنے رزق حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اس کے مٹیریل وغیرہ ہیں، غور سے سمجھیے گا بات کو، بہت باریک نقطہ ہے۔ ہم نے اس سے جو مٹیریل لیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں، میں آپ کو ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی، اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا رزق مشکوک ہے تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا۔ میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں، کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے ادھار لے لینا، ٹھیک ہے؟ اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر اور حلال ہے، اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے، رزق کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کسی کی میں نے دعوت کھائی، 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں، صرف ایک دعوت کھائی تھی۔ واقعات ہی واقعات ہیں، یہ 3 عوامل ہیں، 3 فیکٹرز ہیں جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا۔ اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات اور ذکر کے ذریعے، اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات، اس کا حل کرنا ہے۔ اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے گا توجہ سے۔ نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ بات، مشکوک رزق۔ یہ آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا، اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا، رزق مشکوک کبھی زندگی میں چین اور سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے کئی واقعے دیکھے۔ پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا، خودکشی کر لی اس نے۔ گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، ادھر بھی گھر کے لون تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا۔ اس وقت محسوس ہو رہا تھا اس گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے۔ چارپائی جو پڑی تھی ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا، ایسے ہی بندہ رو رہا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے۔ بھٹے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں ورنہ بھٹا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا۔ سیمنٹ والی کے ذمہ تھا کہ اتنے سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہیں ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا تو اس پر آبجیکشن لگ جائے گا۔ ریت والے، اینٹ والے، ہر مٹیریل والے کے ذمہ تھا تجھے پہنچانا ہے اور بہترین مکان بنا۔ اس گھر میں رہا، کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا۔ بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا، میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے۔ جو گھر کے پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی اور خود خودکشی کر کے کہا کہ مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے۔ جو قبریں گھر میں بنی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا ریٹائر، مر گیا اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ وہاں پتہ چلا اس شہر میں ہمارے مرشد آئے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگے آئے، بابا آیا ریٹائر۔ میں نے کہا بابا جی، مرشد بس میرے گھر چلیں کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی۔ میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ، وہ ابھی زندہ ہے، وہ اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا۔ میرے اپنے چھوڑ گئے، حکیم صاحب تو آیا، کسی کو خدمت پہ چھوڑ گئے۔ میری چارپائی دھوپ میں پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سخت ہی ختم ہو گئی۔ ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غموں نے مارا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے رزق حلال، نسلوں کے لیے راحتیں، اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکل ہی مشکل ہیں، غم ہی غم ہیں۔ اس کی وجہ الیکٹریشین آیا، تھوڑا سا کام کیا، کہا تجھے پیسے دوں گا، بجلی والے کا، پلمبری والے کا، مرمت والے کا، کوئی کام ہے، فلاں کا۔ اس نے کہا پیسے دوں گا، اور اگلی بار جب اس نے پیسے کا اصرار کیا تو اس کو دھمکایا اور ڈرایا،
چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کھاتا گیا، نسلوں میں غربت اور تنگ دستی نے گھیر لیا۔ آپ مجھ سے امان پوچھتے ہیں، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، جو دھن تھا وہ کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئی، تو کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا۔ مجھ سے اعمال پوچھتا ہے۔ اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ کہ خنزیر کو بڑے خشوع اور خضوع سے لپٹا کر کہتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیا خنزیر حلال ہو جائے گا؟ کتے کو لٹا کر تو کہے بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو اور قبلہ رخ ہو، باوضو بھی ہو اور تکبیر بھی پوری پڑھے، تو کیا کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ان چیزوں کا خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں۔ ہر نئے گھر میں 81 دفعہ سورہ یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورۃ یاسین، مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں، 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، مل کے پڑھ لیں۔ ایک دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لیں۔ کوئی اس کونے میں گھر کا بندہ پڑھ لے، کوئی اس کونے میں پڑھ لے۔ گھر کے چاروں کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی، 2 اور گھر کے چاروں کونے میں 3 دفعہ اذان، 3 دفعہ اذان۔ یہ جو اذان ہم نماز کے لیے کہتے ہیں، اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا۔ اذان دینے کے لیے کان میں انگلیاں ٹھوسنی پڑتی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، مسجد بھی ہے، ممبر ہے یا کہیں اور، یا کوئی چبوترا ہے، نہیں، اذان پڑھنا وظیفے کی شکل میں ہے۔ تو 3 دفعہ اذان چاروں کونے میں۔ کتنے ہو گئے؟ 3 عمل ہو گئے۔ میں نے 5 عمل بتانے، اور چوتھا یہ ہے وہاں جا کے 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن، 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن اتنا پکائیں کہ لوگوں کو کھلائیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو اتنا اچھا کوئی نہیں کھلاتا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 4۔ اور آخری عمل یہ ہے، اس گھر کو مہمان کی نیت سے بنانا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنا ہے، کس نیت سے؟ حضرت بچے بڑے ہو گئے، گھر کی ضروریات بھی ہیں۔ فرمایا تو بڑا چھوٹا بیاباری نکلا۔ دلی کا پنجابی شاگرد تھا، اس نے گھر بنایا، حضرت کو بلایا، فرمایا چھوٹا گھر بنایا۔ فرمایا کہ تو یہ نیت کر لے کہ یہ گھر میں مہمانوں کی نیت سے بنا رہا، اور مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کو بٹھاؤں گا، بس۔ اور پھر فرمایا دیکھو، جیسے ہی کوئی بندہ روشن دان رکھے تو پوچھا کیوں رکھا؟ کہا کہ ہوا کے لیے۔ کہا ارے نہیں، اس نیت سے رکھ کہ اذان کی آواز آئے گی یہاں سے۔ جب تک روشن دان رہے گا تب تک تیرے لیے سلامت اور نیکیاں لکھتی رہے گی۔ اور پھر اگلی بات جو فرمائی بڑی باریک بات ہے، حساس بات ہے، اسے غور سے سن لینا۔ فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو میٹیریل اور بلڈنگ میں خرچ ہو۔ جب تو مہمان کی نیت کر لے گا وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا۔ سمجھ گئے نقطہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا، اور تو نے اگر مہمان کی نیت نہ کی اور مہمان کی خدمت کا جذبہ نہ لیا، وہ تو بدترین پیسہ ہے، اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ جو میرے رب کے یہاں ناپسندیدہ، اس میں سکون آ سکتا ہے، چین آ سکتا ہے، راحت مل سکتی ہے، خیر مل سکتی ہے، برکت مل سکتی ہے؟ کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، اس میں تو برکت مل ہی نہیں سکتی۔ مہمان کی نیت کر، مہمان کی نیت کر۔ یہ 5 چیزیں ہیں نئے مکان بنانے کے لیے نفع مند ہیں، اور 2 احتیاطیں ہیں، ایک آہ اور ایک رزق حرام۔ 5 عمل، 2 احتیاطیں، یہ نیا مکان بنانے کے لیے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔